اس خدا کے نام سے جو تمام علوم کا خالق ہے۔ بیک وقت کا رجحان ایک دلچسپ اور انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جس پر تحقیق کرنے والی آج پوری دنیا میں خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ آئیے ہم آہنگی کے رجحان کو ایک منفرد اور نئے انداز میں دیکھتے ہیں اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بیک وقت میدان میں ایک اہم ستون بدیہی نظریہ ہے، اور انسان حواس پنجگانہ کی نظر سے حرکت کرتا ہے، اور جو علم وہ 5 حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس سے وہ ایک قسم کے بدیہی نظارے کی طرف ترقی کرتا ہے۔ وجدان کیا ہے؟ آئیے ہم سہراب سپہری کی ایک نظم کو قریب سے دیکھتے ہیں جو فارسی ادب کے جدت پسند بدیہی شاعروں میں سے ایک ہیں۔ سہراب کہتے ہیں، بخار ہو تو چاند کو برا نہ کہو، میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی بخار میں چاند اتر آتا ہے، بادشاہی کی چھت تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے سحر کو بہتر گاتے دیکھا ہے، کبھی میری ٹانگ پر زخم ہے وہ جان گیا ہے، کبھی میری بستر بیماری میں پھول کا سائز کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور مالٹے کا قطر لالٹین کا شعلہ بڑھ گیا ہے۔ اور موت سے مت ڈرو، موت کبوتر کا خاتمہ نہیں ہے، موت کوئی الٹی زنجیر نہیں ہے، موت بندے کے دماغ میں بہتی ہے، موت خوشگوار موڈ میں بیٹھی ہے، موت بولتی ہے صبح کی گاؤں کی رات، موت منہ میں انگوروں کا گچھا لے کر آتی ہے، موت گلے کی سرخی میں گاتی ہے۔ اس خوبصورت نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر چہرے میں نہیں خوبصورتی تلاش کرتا ہے، مظاہر اور وجدان کو وجود کی خوبصورتی کو سمجھنے میں ایک قدم کے طور پر دیکھتا ہے۔ سپہری ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کے کاموں میں وجدان اور مظاہر کی تجریدی تفاہیم ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ مظاہر کی براہ راست تفہیم کے علاوہ خوبصورتی کو نہیں سمجھتا۔ اپنے بدیہی تجربات کے ذریعے اظہار کے لیے وہ مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتا ہے، جیسے روایتی زبان، پیراڈاکس اور فیوژن کا احساس، نیند اور خواب، شاعری اور آرٹ، اور یہ ایک علامت کی طرف بڑھتا ہے جس میں جمالیاتی وجدان کے علامت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ موت، اداسی اور بظاہر بدصورت مظاہر جسے بدقسمت مظاہر کو بھی خوبصورت دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ جمالیات کے میدان میں ایک نئی شکل ہے۔ اس بنا پر ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنے وجدان سے ایسی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جنہیں وہ عقل، منطق اور حواس پنجگانہ کے ذریعے سمجھنے سے قاصر ہے۔ بلا شبہ کچھ معاشروں اور ثقافتوں میں کوئی بھی چیز جسے حواس پنجگانہ کے ذریعے سمجھا اور پرکھا نہیں جا سکتا اسے کم قدر یا شبہ سائنس سمجھا جاتا ہے۔ ہم آہنگی کا رجحان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سب سے بڑی ہم آہنگی وہ معنی ہے جو ہم واقعات سے اخذ کرتے ہیں، وہ اصول جو وجدان کے کھلنے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کو جان کر ہم دل کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ ہم آہنگی کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ وجود کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہیں تو اس ہم آہنگی میں ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے جو بیک وقت ہونے والے واقعات کا راز ہے۔ یعنی آپ کو اچانک احساس ہوتا ہے آپ کے ارد گرد ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، یا ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، یا ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ اور انسانی زندگی ایسی ہی یادوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک شخص جو کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے اور یہ نہیں جانتا اسے کیا کرنا چاہیے، وہ ریڈیو کے راستے میں اپنی گاڑی کھولتا ہے، اور ساتھ ہی کسی ایسے شخص کی زندگی کی کہانی جس نے کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن ادب و تحریر میں ایک اعلیٰ رینک پر پہنچ گیا ہے، تو وہ اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے، اور کبھی کبھی حیران کن ہوتا ہے اور کائنات کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک نیا افق کھولتا ہے۔ جین شنوڈا بلن، ایک امریکن ماہر نفسیات اور مصنفہ، نے اپنی کتاب ہم سب ایک معجزے میں ہم آہنگی کی تعریف اس طرح کی ہے: اگر ہم زندگی کے بارے میں امید مند نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اور اہم اور بامعنی ہے، اور اگر اس کے ساتھ جب ہم مسائل کا سامنا کریں خدا کی مداخلت ہماری مدد کے لیے آتی ہے اور ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ جین شنوڈا بلن کے الفاظ میں خدا کی مداخلت کا
طریقہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں ایک ذہین سوچ چیزوں کو کرنے کی نگرانی کر رہی ہے، اور اگر ہم اسے کام کرنے دیتے ہیں، جس لمحے سے ہم اسے اجازت دیتے ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہے، اور یہ سرگرمی جنگ کی زبان اور ادب اور عصری نفسیات کی زبان و ادب میں ہم آہنگی کہتے ہیں۔ آئیے ہم آہنگی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کائنات کی خوبصورتیوں اور باریکیوں کو ماضی سے زیادہ سمجھ سکیں۔ Dinesh Media Update Idea.